الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ عبادت میں اضافہ فرماتے ہوئے بلند صلوات سارے ساتھ محبان نبی و اہل بیت نبی اس جلوس عزا میں آپ جتنے عزادار شمولیت فرما رہے ہیں اللہ سب کی یہ عبادت یہ حاضری بارگاہ سرکار رسالت میں قبول فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے اور ہمارے وارث کے ظہور میں اللہ تاجیل فرمائے آپ تھوڑے نہیں بہت کافی ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بلند صلوات سارے صحابہ دوبارہ زحمت فرمائے صلوات سارے صاحبان بلند صاحبان محترم دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے آنے والے عزادار بھی آتے رہیں گے آپ ذہنی طور پر ذرا میرے قریب رہیں محرم اور سفر کے یہ مہینے جنہیں ہم ایام عزا کہتے ہیں ان مہینوں میں ہم نہ اپنے گھروں پہ خوشیاں کرتے ہیں نہ خوشیوں کی کسی محفل میں جاتے ہیں کیونکہ اجر رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ آل محمد کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا چاہیے اور ان کے دکھ میں ہمیں دکھی ہونا چاہیے متوجہ ہیں جی یہ مہینے جو ہیں یہ اس قربانی کی یاد دلا رہے ہیں یہ ایام غم ایام عزا یہ اس قربانی کی متوجہ رہیں آپ زحمت فرمائیں یہ اس قربانی کربلا کی یاد دلاتے ہیں چھوڑے سسٹم یہ اشارہ پیٹ سے مجھے کوئی بات کر گئے یہ آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا جیسے جیسے لوگ آ رہے ہیں آپ آنے دیں لیکن بات کیونکہ زیادہ سے زیادہ 25 منٹ میرے پاس بچتے ہیں اور اسی میں چند باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں ان لفظوں کی تھوڑی قدر کریں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ محرم اور سفر کے مہینے اس قربانی کی یاد دلاتے ہیں جس میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا آپ جی تھوڑی رحمت فرمائیں قربانی ہے جو بھائی متوجہ نہیں تھے میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں حسین ابن علی نے کربلا میں واقع کربلا قربانی کربلا میں حضرت امام حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا دین بچا قربانی کربلا کی وجہ سے اسلام بچا قربانی کربلا کی وجہ سے بلکہ اگر میرا مجمع اجازت دے نبیوں کی نبوتیں بچ گئی قربانی کربلا کی وجہ سے اگر کوئی میرا عقیدہ پوچھے توحید بچ گئی قربانی کربلا کی وجہ سے اور صاحبان گرامی قدر اوکاڑا شہر مسلمانوں کا یہ گلیاں یہ بازار یہ محلے مسلمانوں کے
آل نبی کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، اس شہر کے لیے دعا گو ہے، اس شہر کے رہنے والوں کے لیے دعا گو ہے۔ لیکن ایک گزارش میں مہمانوں کی کر رہا ہوں کہ جس قربانی کی وجہ سے دین بچا، آپ متوجہ ہے نا زبیر صاحب، جس قربانی کی وجہ سے اسلام بچا، جس قربانی کی وجہ سے قرآن بچا، مسلمانوں اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے سوچو، اپنے دفتروں میں بیٹھ کے سوچو، اتنی عظیم قربانی شیعوں کو دے کے خود مطمئن پھرتے رہنا کوئی عقل مندی ہے؟ نہیں، شاید میرا خیال کوئی بات آپ تک نہیں پہنچی۔ جس قربانی کی وجہ سے اسلام بچا، جس قربانی کی وجہ سے قرآن بچا، وہ قربانی مسلمانوں تم نے شیعوں کو دے رکھی ہے۔ کربلا کی بات کریں تو شیعہ، بلکہ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا محرم کا چاند نکلنے میں ابھی ایک دن باقی ہوتا ہے، یا دوست ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار وہ شیعوں کا چاند ہوا ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں خدا را سوچو، تیرا محرم کے چاند تو شیعوں کا چاند کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم خود مان رہے ہو کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا۔ زیادہ نہیں ہے، زحمت فرما، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، میری بات پر دھیان دیں۔ اگر محرم کا چاند شیعوں کا چاند ہے، آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ دور تک عزاداروں کا ہجوم ہے، میں پورے وثوق اور اعتماد سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر محرم کا چاند شیعوں کا چاند ہے، پھر ہمیں باقی مذہبوں کے چاند بھی دکھائے جائیں۔ لیکن میں عزاداروں کے ہجوم میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، محرم کا چاند شیعوں کا چاند نہیں ہے۔ گول بازار اکاڑا میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا۔ اگر تمہارا واقعی حضور سے رشتہ ہے پھر سے شیعوں کی مجلس مت بناؤ۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ ذہنی صورتحال کیسے بنا دی گئی ہے۔ چاند حسین کا، یہ شیعوں کا چاند، مجلس حسین کی، یہ شیعوں کی مجلس ہے۔ یہ ماتم جو ہم بازار میں کرتے ہیں یہ اس دہشت گردی کے خلاف ہے جو محمد کے قبیلے سے سب سے پہلے کی گئی۔ ہم نے آج تک دہشت گردوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ہم اس 1400 سال پہلے والی دہشت گردی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں۔ احتجاج حسین کے ماتم کا، احتجاج حسین کے نام پہ۔ جس سے پوچھو گول بازار اکاڑا میں کیا ہے؟ شیعوں کا جلوس ہے۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی مسلمانوں، جہاں بھی حسین کا نام آتا ہے جناب شیعوں کو ساتھ ملا دیتے ہو، اور خدا را اپنے گھروں میں حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو کہ تم نے حسین جیسا ہیرا شیعوں کو دے کے اپنے پاس رکھا ہی کیا؟ اپنے اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو۔ لیکن میں شیعہ خطیب شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں کہ حسین ایک مسلک کا نہیں ہے۔ بلا تفریق فرقہ شرکت کیا کرو۔ حسین مذہبوں کا موسم نہیں، انسانوں کا موسم ہے۔ انسانی حوالے سے تشریف لاؤ۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہر بندے کا مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے، پہلے تو میں انہیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان ہر وقت اپنے مذہب کو اپنے دماغ میں بٹھائے پھرتے ہیں کہ جی آگے جلوس ماتم ہے، میں نے نہیں جانا، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، وہاں گول بازار میں مجلس ہے، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، ہر وقت مذہب 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 کرلانے والوں سے میری اپیل ہے، مکے کی مشرکہ حضور کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرکہ جب بیمار ہو گئی تھی، محمد اس کی خیریت پوچھنے گئے تھے یا مذہب پوچھنے گئے تھے؟ جی حضرت احمد سے میری بات کو دھیان دیں۔ اگر کلمہ حضور کا پڑھتے ہو پھر یہ تفریق ختم کرو اور محرم سے پہلے والے چاند میں
اس ملک کے مسلمانوں نے دیکھا تھا کہ تفریق واقعی ختم ہو گئی تھی. محرم سے پہلے چاند کون سا تھا؟ ذی الحج کا. ذی الحج اور محرم اللہ نے اکٹھے رکھے اور دونوں مہینوں کے پہلے 10 دن، دونوں مہینوں کے پہلے 10 دن اللہ نے 2 نبیوں کے بیٹوں کو دیے. ذی الحج کے 10 دن ابراہیم کے بیٹے کے، محرم کے 10 دن محمد کے بیٹے کے. ابراہیم کے بیٹے کی جب قربانی والے دن آئے تھے ہم سارے فرقے اکٹھے تھے، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. بول پڑھو میری بات پہ دھیان دیا جائے. کلمہ کسی نے حضرت ابراہیم کا، متوجہ علی کلمہ کسی نے جناب ابراہیم کا نہیں پڑھا، لیکن اس یاد میں ہم سارے مسئلے کے اکٹھے ہوتے ہیں. کسی مسلمان میں یہ جرأت نہیں کہ وہ قربانی کے جانور کو چھڑی مارے، حالانکہ جانور سارا سال ہماری گلیوں میں ہوتے ہیں، لیکن سارا سال کسی بکرے چھترے کے گلے میں دوپٹے کوئی نہیں دیکھتا، لیکن جیسے ہی نسبت ہو جاتی ہے دبے چھترے نہیں رہ جاتے، ان کے گلوں میں دوپٹے، ان کے جناب مہندیاں لگ جاتی ہیں. بلکہ علماء کرام قرآن پڑھ کے کہتے ہیں ولل ہدیہ ولل قلائد. اور مسلمانوں دین اسلام کو سمجھو، قربانی کے جانور کی صرف عزت نہیں کرنی بلکہ ان رسیوں کی عزت بھی کرو جو جانوروں کے گلے میں ہیں. اس کا مطلب ہے عزت جانوروں کی نہیں ہوتی، نسبت کی ہوتی. کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا. اب خدا را اپنے مسلوں میں رہ کے سوچو اور اپنے مسلکوں میں رہ کے سوچو، جو تمبا یا چھترا ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے، جو تمبا یا چھترا ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے. اللہ جانے ذہنی طور پہ آپ کہاں ہیں؟ جو تمبا یا چھترا ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد منا لیتے ہو، اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے کے کام جانور کی نہیں ہوتی. اور ایک اور مرحلہ بھی بڑا کمال ہے، قربانی کے جانور جس گلی میں چاہتے ہیں جاتے ہیں، کوئی روٹ بھی نہیں پوچھتا. اور کبھی ایسا بھی چوک بازار میں بات کر رہا ہوں، اپنی بات کا ذمہ دار ہوں کیونکہ کیمروں کی خد میں ہوں ماشاءاللہ. اور یہ کیمرے تو اتنے ظالم ہیں کہ بندے کو مکرنے بھی نہیں دیتے. میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ کیمروں کا سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی بھی بننا. آج ہمیں بتانا نہ پڑتا، ہمیں بتانا نہ پڑتا، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارکباد دینے والی لائن میں کام کیا. کے 10 دن حضرت ابراہیم کے بیٹے کے تھے. 10 دنوں کو عربی میں عشرہ کہا جاتا ہے. سارے اہل اسلام سن رہے ہیں، عربی زبان میں کوئی بھی 10 دنوں انہیں عشرہ کہتے ہیں. زمیندار سمجھتے ہیں جیسے 10ویں حصے کو عشر کہتے ہیں. کہیں کہیں پرانے بورڈ آپ نے دیکھے ہوں گے چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی. یہ عشر فصلوں کا حصہ ہوتا ہے جو حکومت، ضیاء الحق ایک آدمی تھا، نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ لیتا تھا. اس نے مسلمانوں کے لیے فصلوں کے لیے کھیتوں پہ 10واں حصہ وصول کرنے کا پروگرام بھی بنایا. مسلک جعفریہ میں 10واں حصہ نہیں ہوتا. ہم پیسے دینے سے نہیں بچتے، ہم تو 5واں دیتے ہیں، لیکن مسلک جعفریہ میں فصلوں پہ 10واں حصہ نہیں ہے. لہذا ہمارے علماء نے
ضیاء الحق سے کہا کہ شیعہ فقہ میں عشر کا وجود نہیں ہے لہذا ہم عشر نہیں دیں گے. ضیاء الحق کو فیصلہ کرنا پڑا کہ جو شیعہ ہیں وہ عشر نہ دیں. پنجاب دے ادھے ڈیریاں تے زمینداراں علم لا لے اسی شیعہ متوجہ ہے سرکار. نہیں اب مجھے موقع تھا پلیز موقع تھا ٹائم چاہ رہا ہے. 10 دنوں کو یہ میں نے صرف یاد دہانی کے لیے بات کہی وقت نہیں ہے وغیرہ اس میں بڑے پہلو ہیں بیان کرنے کے. 10 دنوں کو عشرہ کہتے ہیں. مجھے آپ نے بول کے بتانا جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بوجھ نہ لینا بڑی آسان بات ہے. رمضان کا چاند نظر آتے ہی اگلی صبح روزہ بن جاتا ہے. میرا رمضان کا لفظ کہنے سے اگلا چند روزیاں دا نہیں ہو جاتا. مجھے بتائیں بول کے بتائیں. جب شام کو چاند رمضان کا حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان دیکھتے ہیں تو سویرے روزہ نہیں ہو جاتا؟ بول پڑھو بھائی ہو جاتا ہے. رمضان کا چاند دیکھتے ہی روزہ رکھ لیتے ہو. قربانی کا چاند دیکھتے ہی سویرے قربانی کیوں نہیں کرتے؟ رمضان کا چاند نظر آیا سویرے عید اپنا رمضان ہو گیا روزہ پہلا ہو گیا. قربانی کا چاند جب نظر آتا ہے ذی الحج کا چاند تو اگلی صبح قربانی دو. پہلی ذی الحج کو نہیں دوسری کو دے لو تیسری کو دے لو چوتھی کو دے لو 5ویں 6ویں 7ویں ممکن ہی نہیں ہے. میرے تیرے اختیار میں نے قدرت چاہتی ہے 9 دن تیاری کرو 10ویں دن قربانی کرو تاکہ تمہیں محرم سے پہلے عشرہ منانا آ جائے. اور جب ابراہیم کے بیٹے کا عشرہ آیا تھا جب ابراہیم کے بیٹے کا عاشورہ کہتے ہیں 10ویں دن کو جب حضرت ابراہیم کے بیٹے کا عاشورہ آیا تھا ہم شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی سارے اکٹھے تھے. میں موجود بات کر رہا ہوں میں تمہارے معاشرے کی زندہ باتیں کر رہا ہوں. قربانی اہل سنت کے گھر تھی گوشت شیعوں کے گھر گیا. قربانی دیوبندیوں نے دی گوشت بریلویوں نے لیا. قربانی اہل حدیث نے دی گوشت شیعوں نے لیا. نہ کسی کا مذہب خطرے میں پڑا نہ کسی کا عقیدہ خطرے میں پڑا نہ کسی کا دین خطرے میں پڑا نہ کسی کا مسلک خطرے میں پڑا. وہ یاد کس کی تھی؟ ابراہیم کے بیٹے کی. یہ کس کی یاد ہے؟ محمد کے بیٹے کی. وہ ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے فرقے اکٹھے ہو جاتے ہو اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو الگ کر دیتے ہو. اور مسلمانوں تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا یا محمد کے متھے؟ شیعہ پبلک میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا کہ خدا را مسلمانوں نفرتیں کم کرو محبت کی بات کرو. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کوئی شیعہ اللہ کی وحدانیت کا مخالف نہیں ہے. میری تائید فرمایا غلط فہمیاں پہلی موت ہے اوپر سے آپ چپ کر جاتے. ہم شیعہ اللہ کو کچھ موقع دو. ہم شیعہ اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں ہم اسے اللہ کل شاعر قدیر سمجھتے ہیں. لیکن چند دوست ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھا رکھا ہے شیعہ اللہ نبی سے واقف ہی نہیں ہے یہ اللہ نبی کی بات ہی نہیں کرتے بلکہ کچھ یہاں تک کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. میں ان کے فکریں درست کرواتا پھر رہا ہوں. ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے؟ علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا. اللہ کو اللہ کل شاعر قدیر سمجھتے ہیں. مجھے اس فکرے پہ پورے مجمع کی تائید چاہیے. ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جسے علی سجدے کرتا. بسم اللہ آپ جیے سردار آپ زندہ و سلامت رہیں. کوئی شیعہ توحید کا منکر نہیں ہے. رہ گیا معاملہ رسالت کا. میری قوم کا کوئی عزادار کوئی ماتمی کوئی شیعہ رسول اللہ کی رسالت کا مخالف نہیں ہے بلکہ مخالف یہ تو میں کلیئر ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجرموں کو بھی صفائی کا موقع ملتا ہے ہمیں وہ بھی نہیں دیا جاتا. اور جس انداز میں شیعہ نبی کو نبی سمجھتے ہیں اگر دنیا شیعوں کی طرح نبی کو نبی مان لیتی کم از کم پاکستان میں مرزائی کوئی نہ ہوتا. بولو میرے ساتھ
یقین اور اعتبار سے وقت جا رہا ہے. اگر شیعوں کی طرح نبی کو نبی سمجھا جاتا اور اگر فکرہ کہہ رہا ہوں حضور کی ختم نبوت کے بعد صرف مرزا غلام احمد قادیانی نہیں ہے بلکہ میرا تفریح کے فرقہ سارے بھائی سن رہے ہو. مرزا قادیانی کا آپ نیٹ پہ ریسرچ کریں, آپ لٹریچر پڑھیں. مرزا قادیانی کے علاوہ بہت سارے اور بھی بندے ہیں جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور انہوں نے نبی ہونے کا اعلان کیا. ختم نبوت کے بعد, حضور کی ختم نبوت کے بعد بہت سارے نبی بندے جھوٹے نبی بنے. حضور کی بار بار کہہ رہا ہوں, حضور کی ختم نبوت کے بعد بہت سارے بندے جھوٹے نبی بنے. یہ فخر صرف مولائیوں کو حاصل ہے. جتنے بھی جھوٹے نبی بنے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. شہر والوں کو خدا نے میری بات پہ دھیان دو. اور تم نے سمجھا کہ شیعوں نے صرف کربلا سے ماتم سیکھے, ہم نے کربلا سے ختم نبوت سیکھی ہے. یہی سبب ہے کہ کوئی شیعہ بندہ, ہمارے بندے مجتہد بن جاتے ہیں, آخری ڈگریاں آیت اللہ کی لے لیتے ہیں, اللہ میں فہم ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی شیعہ آج تک نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکا. وجہ کیا ہے؟ میری قوم کی بیٹیاں بہنیں مائیں جب بچوں کو کلمہ پڑھاتی ہیں تو کہتے بیٹا یاد کرو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. بیٹا آگے بڑھو, علی جن ولی اللہ, علی اللہ کا ولی ہے. شیعوں کے ذہن میں بچپن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ جب علی جیسا بندہ نبی نہیں بن سکا, یہ نبوت کیا وذات لا غیب ہے, ولا کل شیء قدیر, بے مثل بے مثال, بے جسم بے نظیر, بے بدن بے بدیل. نہ اللہ کی کوئی ند ہے نہ ضد ہے, مثل اس کے کوئی شے نہیں, شریک اس کا کوئی ہے نہیں. توحید پہ ہمارا ایمان ہے, رسالت پہ ہمارا ایمان ہے, اور قرآن کے 30 باروں پہ ہمارا, اور ہمارے گھروں میں بھی تاج کمپنی والا قرآن ہی ہوتا ہے. بسم اللہ کی وجہ سے شروع ہوتا ہے, والناس کے سین پہ ختم ہو جاتا ہے. قرآن کے 30 باروں پہ, حرف حرف پہ, لفظ لفظ پہ ہمارا ایمان ہے. وقت تمام ہو گیا, توحید پہ ہمارا ایمان, رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ہمارا ایمان, قیامت پہ ہمارا ایمان, جنت دوزخ پہ ہمارا یقین, ارکان دین, ارکان اسلام, نماز, روزہ, حج, زکات, ہر چیز ہم مانتے ہیں. رولا رہ گیا صحابہ کرام دا, قرآن میرے سر پہ رکھو, جنہیں جوگے ہیں انہوں بھی من لے. ضیاء الحق کے دور میں شیعوں سے سیاسی غلطی ہو گئی. کوئی غلطی بیٹھک میں نہیں مانتا, بھرے مجمع میں کیمروں کی موجودگی میں مائک پہ, ساؤنڈ پہ, اسپیکر پہ مان رہا ہوں کہ شیعوں سے سیاسی غلطی ہو گئی کہ اس قوم شیعہ نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے, صحابہ کے نام پہ بندے نہیں مانگے, صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے, صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے, صحابہ کے نام پہ سیاست نہیں کی. اگر جہاں تک محمد عربی کے صحابیوں کا تعلق ہے, جتنی عزت شیعہ قوم نے دی ہے دنیا تو سوچ بھی نہیں سکتی. یہ عزت اس صحابیوں کی ہے کہ شیعہ مر جاتے ہیں شزید کو رضی اللہ میں. ایک صاحب کہنے لگے جی آپ جو یزید پہ لعنت کرتے ہیں کیسا ممکن ہے کہ یہ آپ اپنی جذباتی بچوں کو منع کریں, یزید پہ لعنت نہ کریں. ان کا خبرہ میں منع کر دیتا ہوں, لیکن لاجک چاہیے, دلیل چاہیے. کہیں گے دلیل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دیں. میں نے کہا جی آپ کے فکرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک قتل معاف کیا نہیں ہے. ہمارے لگے نہیں, آخر حسین سخی کا بیٹا ہے, آخر
بہادر حسین سخی کا بیٹا ہے. میں نے کہا شکر ہے یزید کی وکالت میں آپ یہ تو مان گئے کہ سخی قبیلہ کون سا ہے. بات جلدی کرو. کہنے لگے نہیں پھر بھی یہ مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہے ٹائم کے لیے. متوجہ ہے سرکار. کہنے لگے پھر بھی امام حسین اگر اپنا قدر یزید کو معاف کر دیں گے تو آپ پتہ نہیں کتنے بندے میری احتیاط کی طرف. میں نے کہا جی پھر بھی ہم غریبوں کو احتیاطاً لعنت کرنے دیں. پتہ نہیں آپ کہاں گہرائیوں کی طرف آپ جاتے نہیں ہیں, باریکیوں کو آپ سمجھتے نہیں ہیں. میں نے کہا احتیاطاً ہمیں لعنت کرنے دیں. وہ تو جذباتی ہو گئے. کہنا کہ میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں اور آپ بھی عام جذباتی شیعوں کی طرح بات کر رہے ہیں کہ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. اگر امام حسین نے اپنا قتل معاف کر دیا, میں نے کہا جبھی تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دے گا, یزید ہمیں چھوٹی سی لعنت ہی معاف نہیں کرے گا. آپ جی ہیں, بہت شکریہ. وقت تمام ہو گیا. میں چوک بازار میں کہہ رہا ہوں ہم صحابہ کرام کو رضوان اللہ سمجھتے ہیں, رضی اللہ سمجھتے ہیں, رضوان اللہ تعالی سمجھتے ہیں. صحابہ کے بعد رضوان اللہ کی خدمات کا ہمیں اعتراف کرتے ہیں. جو اسلامی تاریخ آپ ہمیں سناتے ہیں میں بالکل تسلیم کر رہا ہوں. صحابہ کے بعد کی بہت خدمات ہے, ہم عزت صحابہ کی کرتے ہیں. لیکن میں سید ریاض حسین رضوی کیمروں کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں عزت ہم صحابہ کی کرتے ہیں, لیکن مذہب ہمارا صحابہ کا نہیں محمد کے بیٹوں کا. میں نمائندگی کر رہا ہوں اپنی قوم کی, فقہ ہماری محمد کے بیٹوں کی. ایک بندے نے کہا مولانا اسماعیل ہمارے استاد گرامی سے, کہنے لگے جی آپ اپنی قوم کو سمجھائیں, یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے کہ محمد کے بیٹوں کا مذہب ہے. بیٹا تو نوح نبی کا بھی ڈوب گیا تھا. لہذا شیعوں کو سمجھا دو عمل کام آئیں گے, رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی, عمل کام آئیں گے. قیامت کے دن عمل کام آئیں گے, رشتہ داریاں کام نہیں. اعظم نے کہا مولانا آپ نے تو پریشان کر دیے, رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی, یاریاں کام آ جائیں گی. آپ کا حال کر رہا اور بس آخری میں بات کر کے نیندر میں چھوڑ رہا ہوں. اور نوح نبی کا بیٹا واقعی غرق ہو, توجہ, نوح نبی کا بیٹا واقعی غرق ہو گیا تھا, ڈوب گیا تھا. ختم کر دی میں نے گفتگو, کیونکہ وہ نبی کی کشتی پہ نہیں چڑھا. میں نے یہ نہیں کہا کہ باپ کی کشتی پہ نہیں چڑھا. باپ بعد میں ہوتا ہے, نبی پہلے ہوتا ہے. یہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ دے دیا, فما محمد الا رسول, میرا محمد کچھ بھی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرا محمد کچھ بھی نہیں, وہ صرف رسول ہے. یہ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اگر سبیل و سبیل قرآن پڑھنا ثواب ہے تو سمجھنا ثواب نہیں ہے. میرا محمد کچھ بھی نہیں اور صرف رسول. کیا مطلب؟ وہ باپ بعد میں, رسول پہلے, بھائی بعد میں, رسول پہلے, نانا بعد میں, رسول پہلے, بابا بعد میں. پتہ نہیں کون سمجھتا کون نہیں سمجھتا. رسول پہلے. اگر کسی کو آتا دیکھ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے پھر باپ نہیں اٹھا, رسالت اٹھی. بس ختم کر دی میں نے گفتگو. بازار میں کھڑا ہوا کہہ رہا ہوں قرآن اٹھا کے دیکھو, نوح نبی کا بیٹا غرق ہو گیا. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نوح نے آواز دی, کیا بنائی جرکب مانا, بیٹا کشتی پہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. بیٹن کا صحابی میرا جبل یا سے منی میرا ماں, بابا میں پہاڑ پہ چڑھوں گا. نوح کے زمانے میں بھی تو بندہ نبی کو چھوڑتا تھا, پتہ نہیں پہاڑ پہ کیوں چڑھتا تھا. بیٹا تھا نبی کا, لیکن بیٹا تھا, متوجہ, بیٹا تھا, لیکن قرآن کہہ رہے میں کو افسانہ پڑھ رہا ہوں, میں کو کہانی پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا صحابی میرا جبل ہے, مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا. اور یہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کھڑا ہو گیا. کتنے بندے گہرائی والی بات میں پورا مجھ پہ آپ کرتے ہوئے جب بیٹھے رہے تو اس باریکی کی قدر کرتے. نوح کا بیٹا نبی کی کشتی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا, اور پہاڑ پہ جب محسوس ہوا کہ منکر نبی کا مجھ پہ کھڑا ہے, پہاڑ شرم سے پانی کوئی تو سمجھے گا. نہیں پورے علاقے کا مجمع جمع ہے جب یہ کشتی نبی کی چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھا اور پہاڑ کی چوٹی پہ بارش شہرت تک آیا. اب نوح نے بیٹے کو ڈوبتا دیکھا, پھر بیٹے سے کچھ نہیں کہا, اللہ سے کہا
کہ میں وعدہ کر حق، تیرا وعدہ حق ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ نبنی میں نہلی، نبی کیا ہے نبنی میں نہلی، اللہ تو نے کہا تھا تیری اہل بچے گی، کہ نبنی میں نہلی، یہ میری اہل ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا میری اہل ہے، میرا بیٹا میری اہل ہے۔ اللہ نے جھڑک دے کے کہا لیسا من اہلک، یہ تیری اہل ہی نہیں۔ چاہے اپنے کچھ لوگوں کے دانشوروں سے پوچھو کہ وہ بیٹا نبی کا نہیں تھا؟ اللہ نے کیسے کہہ دیا تیری اہل ہی نہیں؟ اور اللہ پہ آپ کیا زور دکھا سکتے ہیں؟ اللہ مرضیوں والا ہے، چاہے تو بیٹوں کو اہل سے نکال دیتا ہے، چاہے تو نواسوں کو بیٹا بنا دیتا ہے۔ ختم ہوگی گفتگو۔ بیٹا نبی کا بھی کشتی پہ نہ چڑھے، ڈوب جاتا ہے۔ اپنے مسلکوں کے علماء سے پوچھو کیا یہ حدیث حضور کی نہیں ہے کہ مسل اہل بیت کی کمسل سفینہ کی، کہ میری اہل بیت کشتی نوح جیسی ہے، جب نوح کی کشتی پہ نوح کا بیٹا نہ چڑھے۔ آج کی تقریر کا آخری پیغام دے رہا ہوں، نوح کی کشتی پہ نوح کا بیٹا نہ چڑھے۔ بیٹا ہونا کام نہیں آتا، بیٹا نبی کا ہو کے ڈوب گیا۔ محمد فرماتے ہیں میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جب نوح کا بیٹا غرق ہو گیا پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہ جی سید بادشاہ ہے، وہ جی بخاری ہے، وہ جی گیلانی ہے، وہ جی رضوی ہے، وہ جی کاظمی ہے، اور سید بھی وہی بچے گا جو علی ولی اللہ کا۔ لیکن نوح کی قوم، یہ بسم اللہ مہربانی جی، نوح ایک فقرہ صرف کہہ رہا ہوں، وقت تمام ہو گیا، میں نے کبھی نوبت نہیں آنے دی لیکن مجبوری ہے ظاہر ہے۔ نوح کی قوم کشتی پر نہیں چڑھی، لیکن کبھی کبھی سوچتا ہوں اس قوم نے اپنے نبی کی کشتی کو پتھر تو نہیں مارا۔ اب مسلمانوں تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے، غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑے۔ محمد کو مارنے والے یہودی ہوتے ہم شاید نہ اتنا ہوتے۔ کلمہ بھی نبی کا پڑھا اور گھر بھی محمد کا اجاڑ دیا۔ یہ میری بیٹیاں مائیں بہنیں موجود ہیں، شام ہونے کے قریب جب بیٹیاں جلوس میں شامل ہوتی ہیں تو پروگرام جلدی مکمل کر لیا کرو، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بیٹی کو کسی موڑ پہ شام نہ ہو۔ یہ شام کا لفظ سے بڑا عجیب ہے۔ کچھ سید ہوں آپ کا مہمان ہوں، لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ اب بڑی مشکل سے ظاہر ہے جلوس میں ہے، میری ایک بات کا جواب دے دیں۔ مجلس کے بعد آپ اپنے گھر کو جا رہے ہیں اور کوئی 6 سال کی بچی کسی مومن کا دامن پکڑ کے کہے میں جلوس میں اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی، رش میں میرا بابا گزرا، میں کہاں گھر جاؤں گی؟ مجھے تو اپنے گھر کے راستے کا بھی پتہ نہیں۔ روتی آنکھوں سے ادا دارو مجھے بتاؤ اس بچی کو تسلی تو دو گے نا کہ بیٹا ہم تیرا اسپیکر پہ اعلان کروائیں گے، تیرے بابا کو تلاش کریں گے، بیٹا تو ذرا بھی فکر نہ کر، تجھے تیرے گھر پہنچا دیں گے، مجھے صرف اتنا بتا دو۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی بیٹی باپ کا پتہ پوچھ لے اسے مارنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بیٹی باپ کا پتہ پوچھ لے، اور مسلمانوں ہم روتے اس لیے ہیں تیرے نبی کے بیٹے حسین کی 4 سال